کہنے میں یہ بات بہت آسان ہے اور ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے والا، اسے دوسروں پر فوقیت دینے والا، لیکن حقیقت کی دنیا میں بہت سے مسلمان اس بات سے بہت زیادہ دور ہیں۔ جب بھی کسی کو کوئی کاروباری مصلحت ہو، کوئی دنیاوی مفاد ہو، اپنے فقہ اپنے مذہب کی بات ہو، تو بہت سے مسلمان پھسل جاتے، بہل جاتے اور کسی نہ کسی بہانے سے، ہیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتے۔ آئیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جو جلیل القدر صحابی، ترجمان القرآن اور بہت بڑے امت کے عالم ہیں، ان کا فرمان گرامی سنتے ہیں کہ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس سے روگردانی کرے، اسے چھوڑے اور آپ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو فوقیت دے، ترجیح دے، اس کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں۔ امام دارمی نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں مخاطب کو، کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ میں تم سے کہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم ان کی بات کے مقابلے میں کہتے ہو کسی اور نے کہا ہے؟ کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم زندہ زمین میں دھنسا دیے جاؤ؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، ان کا ارشاد گرامی۔ اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر رحم کرے۔ اکثر مسلمان یا ایک بہت بڑی تعداد وہ اسی راستے پر گامزن ہے، بات کہی جائے، سنت بتائی جائے، ہماری کتاب میں ایسے نہیں ہے، ہمارے خطیب صاحب، ہمارے مولوی صاحب، ہمارے امام صاحب انہوں نے ایسے نہیں کہا ہے، لہذا ہم تو ان کی بات مانیں۔ اللہ کے بندے کس کی بات کو مسترد کر رہے ہو اور ان کے مقابلے میں کس کی بات لا رہے ہیں، اور اس سے کسی کی بے ادبی، کسی کے احترام میں کمی نہیں، سب کا اپنا اپنا احترام، ادب، تقریم موجود ہے، لیکن جو سب بڑوں کے بڑے جن پر وحی آتی، جبریل امین آتے، ان کی بات کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اللہ زمین میں نہ دھنسائے تو اور کیسا عذاب ہمیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے موقع پر، اپنی زندگی کے گوشے گوشے میں استطاعت کے مطابق سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مضبوطی سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو آپ سے محبت کا، الفت کا، پیار کا، انسیت کا، مودت کا دم بھرتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے دامن کو اتنی مضبوطی سے تھام لیں کہ شیطان کا کوئی ہیلا بہانہ اس دامن کو ہمارے ہاتھوں سے چھڑا نہ سکے۔ یہ اچھی محبت ہے ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر فلاں کی محبت بھی دل میں بسائی ہوئی ہے، ان کی امت ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور بات پھر کسی دوسرے کی مانتے ہیں۔ یہ اچھی محبت ہے۔ یہ دوغلا پن دنیا میں تو کوئی نہیں مانتا، تو اللہ کے دین میں یہ دوغلا پن اور دو رخی پالسی کس طرح چل سکتی؟ تو مسلمان ہم تب ہی ہوں گے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب باتوں سے اوپر اور سب سے زیادہ قابل قبول اور قابل ترجیح ہوگی۔ اور اگر ہم اس راستے پر نہیں چلتے تو اپنی مسلمانی کا جائزہ لیں کہ ہمارے اسلام اور ایمان کی کیا کیفیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اقتداء، تابعداری، اطاعت کریں
جس طرح کہ ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا گیا اور جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث میں امت کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور کرے، آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جن آفات، مشکلات، بیماریوں کا ہم شکار ہیں ان سے ہمیں اپنے فضل و کرم سے نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔